الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کالے جادو کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یعنی جب بھی کسی انسان پر کالا جادو کیا جائے یا کروایا جائے تو جادو شروع ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں، یعنی وہ نشانیاں کہ جن کی وجہ سے آپ جان سکیں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، اور یہ نشانیاں جادو ہونے کے ساتھ ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جتنی جلدی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ پر جادو شروع ہو چکا ہے اتنی ہی جلدی آپ کا جادو ٹوٹنے میں آسانی ملے گی۔ پیارے دوستو، ضروری نہیں کہ ہر انسان پر جادو موجود ہو، کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں پر جادو کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ عربوں میں ایک چیز بہت زیادہ مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، اور عرب کے لوگ یہ چیز بخوبی جانتے تھے کہ جادوگر پر جادو کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تو اس جادو کی وجہ سے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر نہیں ہیں، ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بھی انسان پر جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر جادو کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جادو کیوں نہیں ہوا؟ اسی کے برعکس حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی جادو ہوا تھا، جو ان کی لونڈی نے ہی ان پر کیا تھا۔ میرے دوستو، جادو شروع ہونے کے چند مخصوص نشانیاں ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ کے کندھوں میں درد محسوس ہونا یا کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا، یا درد دائیں کندھے سے لے کر گردن کے آدھے حصے تک موجود رہتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ بائیں کندھے سے لے کر گردن کے آدھے حصے تک موجود رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ یا چیک اپ کروائیں تو آپ کی رپورٹس بالکل نارمل آتی ہیں، اور اسی درد کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے یا برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ اونچائی سے نیچے گر رہے ہوں، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے، یا آپ اپنے آپ کو خواب میں بالکل کمزور اور لاچار پائیں، یا گوشت کی خوشبو دیکھیں، یا خواب میں بالکل سنسان جگہ دیکھنا شروع کر دیں، یا پھر خواب میں کوئی چیز کھانا محسوس کریں، تو یاد رکھیں یہ جادو شروع ہونے کی ہی علامتیں ہیں۔ یا پھر اسی طرح دن کے وقت کبھی کبھار آپ کو اپنا نام سنائی دینا، یا اچانک سے سائے نظر آنا۔ اگر آپ دوبارہ اسی طرف دیکھیں تو آپ کو لگے کہ یہ آپ کا وہم تھا، تو یاد رکھیں یہ بھی جادو شروع ہونے کی نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو، آپ فوراً ہی جادو کا علاج شروع کر دیں۔ اگر علاج کرنے کے بعد بھی آپ کی یہ نشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، یا تھوڑی سی تو کم ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو آرام نہ آ رہا ہو، تو آپ کسی اچھے عامل سے اپنا علاج ضرور کروائیں۔ یاد رکھیں اس دنیا میں اچھے اور برے سب عامل موجود ہیں، تو کوشش کریں کہ اس عامل کے پاس جائیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان رکھتا ہو، اور قرآن و حدیث سے ہی آپ کا علاج کرے۔ پیارے دوستو، ویسے تو جادو کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں کپڑوں کا کٹ جانا، یعنی آپ نے کپڑے بالکل نئے پہنے ہوں یا الماری میں صحیح سلامت دھو کر رکھے ہوں، اور جب وہ الماری سے کپڑے باہر نکالیں تو ان پر کٹ لگ چکا ہو، اور وہ کٹ ایسا ہو کہ جیسے کینچی یا بلیڈ کی مدد سے کاٹا گیا ہو۔ قیمتی چیزیں یا آپ کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں غائب ہو جانا، جیسا کہ آپ کنگھا، ٹوتھ برش یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پہنتے ہوں، آپ کی جویلری، آپ کی گھڑی، یا آپ کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز چوری ہو جانا، سینے میں بہت زیادہ گھٹن محسوس ہونا، اور یہ گھٹن خصوصی طور پر عصر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک رہنا، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں جبکہ شوہر اور بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، یعنی اگر بچہ پیدا ہو بھی جائے تو پیدا ہونے کے 30 سے 40 دن کے اندر پیلے دست کرنے کے بعد وہ مر جائے، اور جب وہ بچہ مر جائے تو اس کا رنگ جامنی رنگ کا ہو جائے، یعنی پرپل کلر ہو جائے، سر، سینے، کندھے اور کمر پر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونا،
اذان، نماز اور قرآن و احادیث سے کراہت محسوس کرنا اور اس سے دور بھاگنا، شوہر اور بیوی کے یکدم لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا اور بات طلاق تک پہنچ جانا، جسم پر بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، منہ یا جسم کے کسی دوسرے حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا، سوئی کسی اور چیز کا لگنا یا چبھنا، پیارے دوستو یہ بھی جادو کی نشانیاں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں تو اپنا جلد سے جلد ہی علاج کروانا شروع کریں، کیونکہ جادو کا علاج آپ جتنی جلدی شروع کریں گے وہ جادو اتنی ہی جلدی ختم ہو جائے گا، اور اگر جادو ہوئے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوگا تو اس جادو کے خاتمے کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت اور اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا۔ اب علاج کیسے کیا جائے؟ تو علاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق، سورہ ناس دونوں ہاتھوں پر دم کر کے یعنی پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لے، اس پر جادو یا جنات کا اثر 3 دن کے اندر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جو لوگ جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہ لوگ یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے جادو کیا یا جادو کروایا یا جادو سکھا یا پھر سکھایا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے شرک کیا۔ اور جادو صرف خود شرک نہیں کرتا، بلکہ جو شخص جادو کرواتا ہے یا پھر جو شخص جادو کا توڑ کروانے آیا ہے وہ اس سے بھی شرک کرواتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جادوگروں کے سر قلم کر دیا کرتے تھے، اور بے شک ان کے دور میں بہت سارے ایسے جادوگر موجود تھے جن کے سر ان کے تن سے جدا کیے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جادوگر خود کو جادوگر کہتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں جادو کرتا ہوں تو میرا سر میرے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، اللہ کا ڈر دل میں رکھیں اور جادوگر سے جادو کروانا اور جادو کا توڑ کروانا مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی مسلمان کسی پریشانی میں گزرے ہیں اللہ تعالی ان کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور پیارے دوستو، آخر میں کالے جادو کی کچھ ایسی نشانیاں آپ کو بتاتے ہیں کہ جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کالے جادو کی آخری اسٹیج ہے۔ کالا جادو جب پوری طرح اثر کرتا ہے تو پیٹ حاملہ عورت کی طرح پھول جاتا ہے اور ناف کے ارد گرد سختی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور چھونے پر لگتا ہے کہ اندر کوئی گیند ہے، کندھوں پر کھچاؤ اور سینے پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اور اس اسٹیج سے واپس آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ جادو جسم کے بہت سے اعضاء کو ناکارہ کر چکا ہوتا ہے۔ اس اسٹیج پر جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں خون کا کینسر اور جسم کے کسی اور اعضاء کا کینسر سر فہرست ہے۔ گردے سکڑ سکتے ہیں اور ناکارہ ہو سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک اور اچانک موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس اسٹیج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ پر دوائیوں کا اثر نہیں ہوتا اور ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پرابلم کیا ہے، جس پر وہ دوائیوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں جو جسم کو اور زیادہ نقصان پہنچانے کی وجہ بنتی ہیں۔ جسم کے نمی والے حصوں پر خاص طور پر ٹانگوں کے درمیان داغ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا دل دعا میں لگنا بند ہو جاتا ہے، اور دعا کرنے یا صحت کے لیے وظیفہ پڑھنے کی صورت میں جسم کا کانپنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کا دل شیطانی کاموں کی طرف راغب ہونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانیاں جو ہیں یہ پورے چاند سے 2 یا 3 دن پہلے کی راتوں یا 2-3 دن پہلے مزید گہری ہو جاتی ہیں، جو اس بات کی خاص نشانی ہے کہ جسم کسی بیماری کا شکار نہیں بلکہ شیطانی قوتوں کا شکار ہے، جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کو مدد اور روحانی علاج کی سخت ضرورت ہے۔ اور دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر بہت سے لوگ کسی جسمانی بیماری یا حالات میں تبدیلی کی وجہ سے بھی وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان پر کالا جادو ہو گیا ہے، اور بلا وجہ چھوٹے عاملوں کے پاس جا کر اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے پہلے غور کیجئے اور جو نشانیاں آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتلائی ہیں ان نشانیوں کو پہچانیے اور کسی اچھے عامل کے پاس جا کر اپنا علاج کروائیں جو آپ سے پیسوں کا طلبگار نہ ہو اور آپ کا قرآن و احادیث کی روشنی میں علاج کرے۔
پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔